Assalamu alaikum and welcome to lecture 22. Let's have a look at today's outline. Today we will discuss recap of the previous lecture, what we have studied in the previous lecture. Then we will start from Modigliani and Miller's theory. As you know, we have started Modigliani and Miller's theory, which is a theory which gives us a concept regarding gearing effect. How can we manage gearing effect if the company introduce more debt in its capital? Then we have seen that there are two theories. One is traditional theory, traditional view, and another is Modigliani and Miller's theory. So we have discussed the traditional view, in which we have seen that the company have to achieve a optimum gearing level to keep its market value maximized and to keep its WACC at the minimum level. And when we have started Modigliani and Miller's theory, MM theory, we have seen that MM rejected the concept of optimum gearing level in its theory of without taxes, کہ جہاں پہ ٹیکس انوالو نہیں ہوں گے وہاں پہ ایم ایم کا یہ کہنا ہے کہ آپٹیمم گیئرنگ لیول کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ جتنا بھی ڈیٹ کمپنی میں انٹروڈیوس کرواتے جائیں تو اس کا افیکٹ کمپنی کے مارکیٹ ویلیو پہ یا ریٹ آف ریٹرن یا ویک پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس کے لیے اس نے دو کمپنیز کی ایگزامپلس دی تھی کہ ایک کمپنی ہے دیٹ از آل اکویٹی فائنینسڈ اینڈ اندر کمپنی از گیٹ کمپنی, یعنی ایک کمپنی ہے جس میں ساری اکویٹی فائنینسنگ ہے اور دوسری کمپنی ہے جس میں اکویٹی فائنینسنگ کے ساتھ ڈیٹ فائنینسنگ بھی ہے. تو اس میں ایم ایم نے یہ کہا تھا کہ جو دونوں کمپنی کے بیک ہیں وہ اکول پوزیشن پہ ہوں گے اگر ٹیکس کی انوالومنٹ نہیں ہے اور اس کی ایزمپشنز میٹ ہو رہی ہیں, جس میں اس نے بتایا تھا ریشنل انویسٹرز ہیں, پرفیکٹ مارکیٹ کنڈیشنز ہیں یعنی ایفیشینٹ مارکیٹس ہیں, اور آپ کی جو ٹیکسز ہیں وہ نہیں ہیں. تو ان ایزمپشنز کو لیتے ہوئے ایم ایم نے یہ پروپوز کیا کہ جو ویک ہے آف ان گیٹ کمپنی دیٹ ول بی اکول ٹو ویک آف گیٹ کمپنی, اور اسی طرح مارکیٹ ویلیو آف ان گیٹ کمپنی ول بی اکول ٹو دا مارکیٹ ویلیو آف گیٹ کمپنی. تو اس کے بعد وہ ایک نیا کانسیپٹ, ایک اور کانسیپٹ لے کے آیا کہ ماڈیکلینی ملر تھیوری میں اگر ٹیکسز کو بھی انوالو کر لیا جائے, کہ ٹیکس کو بھی ہم انکلوڈ کر لیں اپنی کیلکولیشنز میں, تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا. تو اس میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ایم ایم تھیوری ود ٹیکسز. ایم ایم ریوائز دیئر آرگومنٹس ٹو الاؤ فار دا فیکٹ دیٹ دیر از اے ٹیکس ریلیف آن انٹرسٹ, کیونکہ پہلی تھیوری میں انہوں نے کہا کہ دیر آر نو ٹیکسز, دیر از نو ٹیکس ریلیف فار دا کمپنی. تو اس میں ویک تھا اکول ٹو ویک آف گیٹ کمپنی ول بی اکول ٹو ویک آف ان گیٹ کمپنی, اور مارکیٹ ویلیو آف گیٹ کمپنی ول بی اکول ٹو مارکیٹ ویلیو آف گیٹ کمپنی. لیکن اس میں ایک کانسیپٹ تھا کہ جو کاسٹ آف اکویٹی ہے آف گیٹ کمپنی دیٹ ول بی ہائر دین دا کاسٹ آف اکویٹی آف ان گیٹ کمپنی. اس میں ہم نے فارمولا بھی ایک دیکھا تھا کہ اس فارمولے کے میں جو گیٹ کمپنی کا کاسٹ آف اکویٹی ہے دیٹ ول بی گریٹر دین دا کاسٹ آف اکویٹی آف ان گیٹ کمپنی. تو یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیر ٹیکس ریلیف آن انٹرسٹ کو وہ اکاؤنٹ فار کر رہا ہے اپنی کیلکولیشن میں. اس میں وہ بتا رہا ہے یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو نو دا آرگومنٹ دے یوز ٹو ریچ دیئر کنکلوژنز بٹ یو مسٹ نو وٹ دیئر کنکلوژنز ور. یو شوڈ آلسو نو اینڈ بی ایبل ٹو اپلائی دا فارمولا ڈسکرائب بلو. کیونکہ ہم نے پچھلے وداؤٹ ٹیکسز ایم ایم تھیوری کے جو وداؤٹ ٹیکسز کا کانسیپٹ تھا اس میں 3 فارمولا ڈسکس کیے تھے. ایک ویک کا تھا, دوسرا مارکیٹ ویلیو کا تھا, اور تیسرا کاسٹ آف اکویٹی کا تھا. Modigliani and Miller urged that allowing for corporate taxation and tax relief on interest and increase in gearing will have the following effect. کیا افیکٹس آئیں گے اگر ٹیکس کو بھی ہم انکارپوریٹ کر لیں اپنی کیلکولیشنز میں. As the level of gearing increases,
there is a greater proportion of cheaper debt capital in the capital structure of the firm. However, the cost of equity rises as gearing rises. یہ وہی کانسیپٹ ہے جو ہم ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اگر ڈیٹ کیپٹل کو آپ انٹروڈیوس کرائیں گے اپنے کیپٹل اسٹرکچر میں تو اس کی وجہ سے کاسٹ آف اکویٹی رائز ہوگا. As gearing increases, the net effect of the greater proportion of cheaper debt and higher cost of equity is that the WACC becomes lower. Increasing in gearing results in a reduction of WACC. The WACC is therefore at its lowest at the highest practicable level of gearing. تو جہاں پہ آپ گیئرنگ بہت زیادہ کر لیں گے, ڈیٹ کو بہت زیادہ انکریز کر لیں گے اپنے کیپٹل اسٹرکچر میں, وہاں پہ WACC اپنا منیمل پوزیشن پہ آ جائے گا. There are practical limitations on gearing and that stop it from reaching very high levels. کیونکہ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ کمپنی بہت زیادہ ڈیٹ اپنے کیپٹل میں انٹروڈیوس کرا لے, بیکاز لینڈر جو ہوتے ہیں وہ فیل کرتے ہیں رسکینس ٹو گیو مور لونز ٹو کمپنی, کیونکہ اس میں ڈیفالٹ کے چانسز, ان کے پریمیم بہت ہائی ہو جاتے ہیں, تو اس لیے وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ ایک کمپنی کو بہت زیادہ لونز دے دیں. فار ایگزامپل, lenders will not provide more debt capital except at a much higher cost due to higher credit risk. اگر دیں گے بھی, اگر lenders زیادہ لون پرووائڈ کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں تو, لیکن اس میں کیا کریں گے, وہ اپنا کاسٹ آف ڈیٹ بہت ہائی کر دیں گے, یعنی انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ڈیمانڈ کریں گے فرام دا کمپنی. The total value of the company is therefore higher for a great company than for an identical all equity company. تو اس کے بعد یہ کنکلوژن نکالا کہ اس کی وجہ سے جو ٹوٹل ویلیو نکلے گی کمپنی کی, دیٹ ول بی ہائر فار گریٹ کمپنی ایز کمپیئر ٹو آل اکویٹی کمپنی, کیونکہ جو گریٹ کمپنی ہوگی اس میں کاسٹ آف اکویٹی ایک تو رائز کر جائے گا, WACC منیمم ہو جائے گا, تو اس کی وجہ سے آپ کے جو ویلیو آف کمپنی ہے گریٹ کمپنی کی وہ انکریز ہو جائے گی ایز کمپیئر ٹو ان گریٹ کمپنی جو کہ آل اکویٹی فائنینس کمپنی ہے. The value of the company will rise for a given level of annual cash profits before interest as its gearing rises. Therefore reached the conclusion that because of the tax relief on interest, جو انٹرسٹ پہ کمپنی کو ٹیکس ریلیف مل رہا ہے, there is an optimum level of gearing that a company should be trying to achieve. تو ادھر سے انہوں نے یہ نکالا کہ جب کمپنی اپنے انٹرسٹ پہ بینیفٹ لے رہی ہے ٹیکس کا, تو وہاں پہ ایک لیول آئے گا جہاں پہ جو کمپنی کی ویلیو ہے وہ میکسیمائز ہوگی, تو وہ آپٹیمم لیول آف گیئرنگ انہوں نے بھی انٹروڈیوس کیا. A company should be trying to make its gearing as high as possible to the maximum practicable level in order to maximize its value. تو یہاں پہ ہم نے وائی ایکسس پہ کاسٹ آف کیپٹل کو شو کیا ہے, جو کہ آپ کے سامنے یہاں پہ پریزنٹ ہو رہا ہے, دس از وائی ایکسس, اور ایکس ایکسس پہ ہم نے گیئرنگ کو شو کیا ہے کہ اس کمپنی میں ڈیٹ اور اکویٹی کے ایلیمنٹس کتنے ہیں, یعنی گیئرڈ کتنی ہے. آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ڈیٹ انکریز ہو رہا ہے, یہاں پہ ایکس ایکسس پہ ڈیٹ انکریز ہو رہا ہے تو کمپنی کا WACC ڈیکریز ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ کاسٹ آف اکویٹی رائز ہو رہی ہے, کیونکہ جو اکویٹی ہولڈرز ہیں ان کا رسک انکریز ہو رہا ہے, ان کو ریٹرنز کم ملیں گے, تو وہ ان کا جو ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہے وہ اپنا انکریز کرتے جا رہے ہیں. تو جیسے جیسے ڈیٹ کمپنی میں انکریز ہو رہا ہے, WACC آپ کا کم ہو رہا ہے اور کاسٹ آف اکویٹی ہائی ہو رہی ہے, اور جو آفٹر ٹیکس کاسٹ آف دا ڈیٹ ہے وہ سیم ہے, کہ کاسٹ آف ڈیٹ وہ کمپنی کے لیے ایک لیول پہ موجود ہے. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ڈیٹ انکریز ہو رہا ہے WACC ڈیکریز ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کے کیا افیکٹ آئیں گے کہ جو مارکیٹ ویلیو نکلے گی کمپنی کی وہ ہائی ہوتی جائے گی. تو arguments allowing taxation can be summarized as two propositions. جیسے کہ ہم نے دو proposition without taxes کے کانسیپٹ میں ڈسکس کی تھی, اور یہاں پہ with taxes میں بھی دو propositions ہیں. proposition 1 کیا کہتی ہے, the WACC falls continually
as the level of gearing increases. In theory, the lowest cost of capital is where gearing is 100% and the company is financed entirely by debt. Obviously, اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کی گیئرنگ انکریز ہو رہی ہے تو آپ کا ویک کم ہوتا جائے گا تو مارکیٹ ویلیو ہائی ہوتی جائے گی, تو میکسیمم گیئرنگ پہ آپ کی جو سب سے منیمم ویک نکلے گا اور مارکیٹ ویلیو سب سے میکسیمم نکلے گی. تو یہاں پہ بھی وہی بات کی گئی ہے کہ ان تھیوری دا لوئسٹ کاسٹ آف کیپٹل از ویئر گیئرنگ از 100% اینڈ دا کمپنی از فائنینس انٹائرلی بائی ڈیٹ. So MM recognized, however, that financial distress factors have an effect at high levels of gearing, increasing the cost of the debt and the WACC. For companies with identical annual profits and identical business risk characteristics, their total market value, equity plus debt, will be higher for a company with higher gearing. تو یہاں پہ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کی تھی کہ کمپنیز کا کمپیریزن ود اکویٹی ایلیمنٹ اینڈ ود اکویٹی پلس ڈیٹ ایلیمنٹ اس وقت ہم کریں گے جب دیر آر آئیڈینٹیکل اینوئل پروفٹس ہوں اینڈ سیکنڈلی آئیڈینٹیکل بزنس رسک کریکٹرسٹک ہوں. کیونکہ ان میں سے کوئی چینج ہوتا ہے تو آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے اکویٹی فائنینس کمپنی کا اور گیٹ کمپنی کا. تو اگر یہ سچویشنز ہو ود آئیڈینٹیکل اینوئل پروفٹس ہو اور آئیڈینٹیکل بزنس رسک کریکٹرسٹک ہو تو دیئر مارکیٹ ویلیو ول بی ہائر فار اے کمپنی ود گیئرنگ کمپنی. یعنی ایسی کمپنی جو گیئرڈ ہوگی اس کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو آل اکویٹی فائنینس کمپنی اگر ان کے اینوئل پروفٹس اینڈ سیکنڈلی بزنس رسک سیم ہو. اس کے بعد پروپوزیشن 2 تھا the cost of equity rises as the gearing increases, جو کہ وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا وداؤٹ ٹیکسز کہ جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ cost of equity rises as the gearing increases. There is a positive correlation between the cost of equity and gearing as measured by the debt equity ratio. کیونکہ جب آپ کی گیئرنگ زیادہ ہوگی ڈیٹ ایلیمنٹ زیادہ آئے گا تو اکویٹی ہولڈرز کا ریٹرن وہ زیادہ ریکوائر کریں گے. اس کا ریزن کیا ہے کہ ان کے لیے رسک ایسی کمپنی میں زیادہ ہو گیا کیونکہ ڈیٹ ہولڈرز کو ایک فکس ریٹرن ملنا ہوتا ہے اور اس کی اگر وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اماؤنٹ زیادہ ہو جائے گی اگر انٹرسٹ کی تو پھر جو اکویٹی ہولڈرز ہوں گے ان کے لیے پروفٹس کم اویلیبل ہوں گے فار ڈسٹریبیوشن. تو اس وجہ سے ان کا ریٹ آف ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آف اکویٹی ہولڈرز ول رائز ایز اے ریزلٹ آف ہائی گیئرنگ. تو ان دو پروپوزیشنز کے بعد ہم اس کے فارمولا کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے فارمولاز اس میں ایم ایم تھیوری ود ٹیکسز میں انوالو ہیں. دیر آر 3 فارمولا فار دا ایم ایم تھیوری allowing for corporate taxation. These are shown below. The latter جو کہ آپ کو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم ایم ایم تھیوری وداؤٹ ٹیکسز ڈسکس کر رہے تھے کہ the letter U refers to the ungate company and the letter G will refer to the gate company. تو اس میں کیا فارمولا آئے گا جو جب ہم کمپیریزن کر رہے ہوں گے ان گیٹ کمپنی کا ود گیٹ کمپنی اس میں ویک کا پہلے فارمولا ہے. تو ویک ان اے گیٹ کمپنی از لوور دین دا ویک ان آل اکویٹی کمپنی بائی فیکٹر. وہ کیا فیکٹر ہے 1 مائنس ڈی ٹی ڈیوائڈیڈ بائی ڈی پلس ای. یعنی جو مارکیٹ ویلیو ہے آف ڈیٹ ان اے گیٹ کمپنی اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں آپ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کے ساتھ ٹو obtain دا ٹیکس بینیفٹ بائی دا گیٹ کمپنی. تو کیا فارمولا بنتا ہے پہلے ہم نے دیکھا تھا ویک جی اکول ٹو ویک یو یعنی ان گیٹ کمپنی کا جو ویک تھا دیٹ واز اکول ٹو ویک آف ان گیٹ کمپنی. دو گیٹ کمپنی کا اکول تھا ان گیٹ کمپنی کے ویک کے ساتھ. لیکن جب ٹیکسز انوالو ہو جائیں گے تو کیا فارمولا ہو جائے گا ویک جی اکول ٹو ویک یو ملٹیپلائی بائی 1 مائنس ڈی ٹی ڈیوائڈ بائی ڈی پلس ای. تو یہ فارمولا آپ یوز کریں گے جب کارپوریٹ ٹیکسیشن آ جائے گی اور ایم ایم تھیوری سے آپ اپنے سولوشن کو نکال رہے ہوں گے کہ گیٹ کمپنی کا جو ویک ہے دیٹ ول بی ہائر دین دا ان گیٹ کمپنی بائی اے فیکٹر وچ از 1 minus market value into corporate tax rate, market value of debt into corporate tax rate divided by total market value of the company, that is presented by E plus D plus E. تو یہ آپ فارمولا
یوز کریں گے when you are solving a problem that has a corporate taxation effect and جب آپ کمپیریزن کر رہے ہوں گے انگیٹ کمپنی کا with گیٹ کمپنی. اور this formula expresses a part of proposition 1 جو کہ ہم پچھلی سلائڈ میں دیکھ چکے ہیں. جو دوسرا فارمولا ہے that is about value of the company جو کہ ہم نے جب ایم ایم تھیوری ود آؤٹ ٹیکسز ڈسکس کرتے تو اس میں بھی 3 فارمولا تھے, تو وہی فارمولا یہاں پہ بھی ہیں, لیکن دونوں فارمولاز میں فرق ہے کیونکہ یہاں پہ کارپوریٹ ٹیکس ایلیمنٹ انکلوڈ ہے. دا ٹوٹل ویلیو آف اے گیٹ کمپنی اکویٹی پلس ڈیٹ, کیونکہ جو گیٹ کمپنی ہوتی ہے اس میں مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ ہوتا ہے, مارکیٹ ویلیو آف اکویٹی ہوتی ہے, جو مل کے آپ کا کیپٹل اسٹرکچر بناتے ہیں. تو ٹوٹل ویلیو آف گیٹ کمپنی از اکول ٹو دا ٹوٹل ویلیو آف این آئیڈینٹیکل ان گیٹ کمپنی پلس دا ویلیو آف ٹیکس شیلڈ. تو یہاں پہ آپ نے ایک ایلیمنٹ دیکھا کہ جو کہ انکریز ہے ایز کمپیئر ٹو ایم ایم تھیوری وداؤٹ ٹیکسز میں, وہاں پہ تھا ایم وی جی اکول ٹو ایم وی یو یا وی جی اکول ٹو وی یو. تو یہاں پہ کیا ہے زیادہ چیز کہ ٹیکس شیلڈ آپ ایڈ کر رہے ہیں. ٹیکس شیلڈ ہم کس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ انٹو دا کارپوریٹ ٹیکس ریٹ. تو جو یہاں پہ 2 فارمولا پریزنٹ کیے ہیں ان دونوں میں شامل ہیں. This is the market value of debt in a gate company multiplied by the rate of taxation. تو اس کو ہم پریزنٹ کس طرح کر رہے ہیں, ڈی ٹی سے, کیپٹل ڈی ملٹیپلائی بائی اسمال ٹی. تو مارکیٹ ویلیو کے ساتھ ڈیٹرمن ہوگی آف گیٹ کمپنی, جبکہ آپ کو مارکیٹ ویلیو آف گیٹ کمپنی پتا ہوگی تو اس میں آپ کریں گے ایم وی جی اکول ٹو ایم وی یو پلس ڈی ٹی. تو جو فارمولا تھا ان ایم ایم تھیوری وداؤٹ ٹیکسز میں, اس میں ایک ایلیمنٹ انکلوڈ کیا ڈی ٹی کا, اور ویک میں بھی ہم نے ایک فیکٹر انکلوڈ کیا تھا 1 مائنس ڈی ٹی ڈیوائڈ بائی ای پلس ڈی. تو یہاں پہ بھی ہم نے ایک فیکٹر انکلوڈ کیا جب آپ ٹیکسز کو انوالو کر لیتے ہیں اپنی کمپیوٹیشن میں. اس میں وی جی جو پریزنٹ کر رہے ہیں ویلیو آف گیٹ کمپنی, جس کو آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں ایم وی جی سے بھی, مارکیٹ ویلیو آف گیٹ کمپنی, اور وی یو پریزنٹ کر رہا ہے ویلیو آف آئیڈینٹیکل بٹ انگیٹ آل اکویٹی کمپنی. تو اس کو آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں مارکیٹ ویلیو آف انگیٹ کمپنی ایم وی یو. اس میں ایک چیز کا دھیان رکھیے گا, یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ آئیڈینٹیکل کمپنی ہونی چاہیے دونوں, پھر آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں. آئیڈینٹیکل میں آپ نے کیا دیکھا تھا کہ ان کی ایک تو پروفٹس کا لیول سیم ہو دونوں کمپنی کا, اور دوسری چیز دیکھی تھی کہ ان کا بزنس رسک جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے, تو پھر آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں. تو ان 2 ایلیمنٹس کا خیال رکھنا ہے کہ بزنس رسک دونوں کمپنیز کا سیم ہونا چاہیے, اور پروفٹ جو ہے پروفٹ لیول دونوں کا سیم ہونا چاہیے, تو پھر آئیڈینٹیکل کمپنیز وہ کہلائیں گی. اور ڈی از ریپرزینٹنگ مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ کیپٹل ان دا گیٹ کمپنی, اور ٹی is the taxation rate on company's profit. اور یہ فارمولا is also expresses as a part of proposition 1 جو کہ ہم پچھلی سلائڈس میں دیکھ چکے ہیں. تو یہ تو فارمولا ہم نے ڈسکس کر لیا, نمبر 1 ویک کا, اور نمبر 2 ویلیو آف اے کمپنی کا, کہ جب گیٹ کمپنی کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں ود ان گیٹ کمپنی, تو ان دونوں فارمولا میں ہم نے ایک فیکٹر کو ایڈ کیا ہے جو کہ انکلوڈیڈ نہیں تھے ان ایم ایم تھیوری وداؤٹ ٹیکسز میں. تو ود ٹیکسز میں ہم نے ایک ایلیمنٹ کو دونوں فارمولا میں انکلوڈ کیا ہے, اور وہ ٹیکس بینیفٹ کی وجہ سے انکلوڈ کیا ہے. ویک میں ہم نے ویک جی اکول ٹو ویک یو پلس کیا فیکٹر انکلوڈ کیا تھا 1 مائنس ڈی ٹی ڈیوائڈ بائی ای پلس ڈی. اور ویلیو آف دا کمپنی میں کیا فیکٹر ایڈ کیا ہے کہ مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ ملٹیپلائی بائی کارپوریٹ ٹیکس ریٹ. تو پھر آپ کی مارکیٹ ویلیو آف گیٹ کمپنی نکل سکتی ہے. اس کے بعد ایم ایم تھیوری ود ٹیکسز میں تیسرا فارمولا جو آئے گا دیٹ از کاسٹ آف اکویٹی, جو کہ پروپوزیشن 2 جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس سے لنک ہے. The cost of equity in a gate company is higher than the cost of equity in an ungate company by a factor equal to, کیا فیکٹر ہے وہ, the difference between the cost of equity in the ungate company and the cost of debt, KEU minus KD.
تو اس فیکٹر سے cost of equity of gated company will be higher than the cost of equity in an ungated company. اور multiplied by the ratio 1 minus T multiplied by D divided by E. تو یہ کس ہم پریزنٹ کریں گے؟ کے ای جی اکول ٹو کے ای یو. یہاں پہ آپ کے سامنے فارمولا پریزنٹ ہو رہا ہے کہ کاسٹ آف اکویٹی آف گریڈ کمپنی کس طرح کیلکولیٹ ہوگا کہ کاسٹ آف اکویٹی آف گریڈ کمپنی ول بی اکول ٹو کاسٹ آف اکویٹی آف انگریڈ کمپنی پلس 1 مائنس کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ملٹیپلائی بائی کاسٹ آف اکویٹی انگریڈ کمپنی مائنس کاسٹ آف ڈیٹ ملٹیپلائی بائی مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ ڈیوائڈ بائی مارکیٹ ویلیو آف اکویٹی. تو یہ فارمولا آپ یوز کریں گے ان یور کیلکولیشن آف کاسٹ آف اکویٹی آف اے گیٹ کمپنی. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کو ہم نے انکلوڈ کیا ہے. باقی فارمولا وہی تھا جو کہ ہم ایم ایم تھیوری وداؤٹ ٹیکسز میں دیکھ چکے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم نے کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کو بھی انکلوڈ کیا ہے اپنے فارمولا میں. اینڈ دس فارمولا ایکسپریسز پروپوزیشن as a part of proposition 2. It is given to you in your examination in a یہ آپ کے پاس فارمولا شیٹ میں بھی ہو سکتا ہے, although you do not need to learn the formula, لیکن اس کے کانسیپٹ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کیوں ہم cost of equity of graded company کہہ رہے ہیں is higher than the cost of equity of ungraded company. اور اس کے ریزنز ہم ڈسکس کر چکے ہیں, کیونکہ جب ڈیٹ ایلیمنٹ انکلوڈ ہوتا ہے تو اکویٹی ہولڈرس کو رسک ان کا زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن بھی انکریز ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. تو اس کے ساتھ پھر ہم ایم ایم تھیوری میں ان چیزوں کو کچھ اور چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیٹ ریلیٹڈ ٹیکس بینیفٹ کس طرح آتے ہیں. کہ آپ ریٹ کو ملٹیپلائی کریں گے وتھ ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن کو ملٹیپلائی کریں گے وتھ مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ ملٹیپلائی بائی کاسٹ آف ڈیٹ انٹو ٹیکس ریٹ. تو ڈیٹ ریلیٹڈ ٹیکس بینیفٹس یوں آپ ٹوٹل کیلکولیٹ کر لیں گے. اور پریزنٹ ویلیو فیکٹر آف کے ڈی, اس میں کیش جو پریزنٹ ویلیو فیکٹر ہوگا وہ کیا ہے, کے ڈی کاسٹ آف دا ڈیٹ, جس کو ایز اے ڈسکاؤنٹ ریٹ یوز کریں گے ٹو کیلکولیٹ پریزنٹ ویلیو آف فیوچر کیش فلوز. اور مارکیٹ ویلیو میں جو آپ اس کا پریزنٹ ویلیو نکالیں گے وہ نکالیں گے ڈی ملٹیپلائی بائی ٹی, یعنی مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ ملٹیپلائی بائی دا کارپوریٹ ٹیکس ریٹ. یہ کچھ چیزیں تھی جو کہ نارملی آ جاتی ہیں سینیریوز میں. اس کے ساتھ ایک لسٹیشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لسٹیشن میں کس طرح آپ دو کمپنیز کو کمپیئر کر سکتے ہیں تھرو یوزنگ ایم ایم تھیوری ود ٹیکسز. کنسیڈر ٹو کمپنیز, ون ungate that is represented by company U and one gate company that is represented by company G, both of the same size and level of business risk. تو اس میں جو دو assumptions تھی, جو دو requirements تھی کہ identical companies ہونی چاہیے, وہ دونوں میٹ ہو رہی ہیں. کہ کیونکہ دونوں کا لکھا ہوا ہے سیم سائز ہے, تو سیم سائز مینس کہ ان کا دونوں کا پروفٹ لیول سیم ہے, اینڈ بزنس رسک بھی دونوں کا سیم ہے. تو ابھی ہم ان دونوں کمپنیز کو کمپیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ دونوں کنڈیشنز جو ریکوائرمنٹ تھی کہ دو کنڈیشنز ہوں گی پھر آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں, وہ دونوں اس میں موجود ہیں. تو کمپنی یو is an ungate company, all equity financed company, and company G is gate company, and company G میں debt اور equity element دونوں شامل ہیں. تو یہ ملینز میں فگر شو ہو رہی ہیں, جو کہ ہم نے ایم سے شو کیا ہوا ہے کہ ملینز میں فگرز ہیں اور پاؤنڈز میں یہ فگرز ہیں. تو پروفٹ بیفور انٹرسٹ اور ٹیکس کتنا ہے دونوں کمپنیز کا, سیم ہے 100 ملین آف ان کیس آف بوتھ کمپنیز, جو کہ ہماری ریکوائرمنٹ تھی کہ دونوں کمپنیز کا پروفٹ لیول سیم ہونا چاہیے. تو دونوں کمپنی سیم ارننگز کما رہی ہیں, پروفٹ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس. پھر دوسری جو ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے انٹرسٹ کا. لازمی بات ہے انگیٹ کمپنی میں تو کوئی انٹرسٹ نہیں شامل, لیکن گیٹ کمپنی میں انٹرسٹ ہے, دیٹ از 20 ملین پاؤنڈ. اور جو پروفٹ بیفور ٹیکس نکل آیا انگیٹ کمپنی کے کیس میں دیٹ از 100 ملین, اور گیٹ کمپنی کے کیس میں 80 ملین. اس پہ ٹیکس ریٹ ہم نے اپلائی کیا, 35% ٹیکس ریٹ گیون ہے,
in the case of ungated company it is 35, and in the case of gated company it is 28. تو اس کے بعد جو ریزلٹنٹ اماؤنٹ بچی وہ ساری ساری ہم یہ assumption بھی تھی کہ جتنے بھی نیٹ پروفٹ آئیں گے that will be allocated to equity holders in the form of dividend. تو یہ جو ہمارے پاس نیٹ اماؤنٹ بچی ہے ڈیویڈنڈ کی that is 65 in the case of ungated company and 52 in the case of gated company. تو اس طرح ہم نے یہ جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے اس کو دیکھ لیا کہ کیا کیا انفارمیشن اس کوشچن میں گیون ہے. تو جو ڈیویڈنڈ ہیں وہ سارے will be distributed as return to equity holders. تو 65 ملین آپ نے سارے ڈسٹریبیوٹ کر دیے ٹو اکویٹی ہولڈرس آف انگیٹ کمپنی, اور جو 52 ملین ہے اور 52 ملین پاؤنڈ دیٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو اکویٹی ہولڈرس آف اے گیٹ کمپنی. اور ڈیٹ ہولڈرس کو کیا ملا ہے ان دا کیس آف گیٹ کمپنی دیٹ از 20 ملین, جو کہ ہم نے یہاں پہ شو کیا ہوا ہے. یہ 20 ملین آئے ہیں یہاں سے, تو 20 ملین آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیے ٹو ڈیٹ ہولڈرس. آپ کے بعد نیٹ جو کیلکولیشن ہے وہ یہاں پہ ہم نے پریزنٹ کیا تھی کہ ریٹرن ٹوٹل ریٹرن کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے ان بوتھ کیسز. تو انگیٹ کمپنیز میں ٹوٹل ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے 65 ملین کی, اور گیٹ کمپنی میں جو ٹوٹل ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے ایز اے ریٹرن ٹو انویسٹرز وہ ہوئی ہے 72 ملین کی. تو یہ انفارمیشن آپ کے پاس گیون ہے. ابھی ہم نے اس کی جو فارمولا آپ کو گیون تھے بیک کا, مارکیٹ ویلیو آف کمپنی کا اور کاسٹ آف ایکویٹی کا, وہ یوز کرتے ہوئے آپ نے ڈیٹرمن کرنی ہے ان کی ویلیوز. تو اس میں جو ہم کریں گے جس طرح سالو کریں گے اس میں دیکھتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح کریں گے. دا انویسٹرز ان اے گیٹ کمپنی ریسیو ان ٹوٹل ایچ ایئر 7 ملین پاؤنڈ مور دین دا انویسٹرز ان انگیٹ کمپنی. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پیچھے دیکھا کہ ریٹرن ٹو ٹوٹل ریٹرن ٹو انویسٹرز ان دا کیس آف گیٹ کمپنی کتنے ہیں 72 ملین, اور ٹوٹل ریٹرن ٹو انویسٹرز ان دا کیس آف انگیٹ کمپنی 65 ملین. سو دیر از اے ڈفرنس آف 7 ملین. تو 7 ملین تو ریٹرن جو ہے وہ زیادہ مل رہا ہے ٹو انگیٹ ٹو انویسٹرز آف انگیٹ گیٹ کمپنی. یہ اماؤنٹ کہاں سے نکلی تھی جو ہم بھی مینشن کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ 72 ملین ٹوٹل تھا ریٹرن ٹو انویسٹرز آف گیٹ کمپنی, اور جو 65 ملین تھا دیٹ از ٹوٹل ریٹرن ٹو انویسٹرز ان دا کیس آف انگیٹ کمپنی. تو اس کے بعد آپ کے پاس آ گیا 7 ملین جو کہ ہم نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے. اور یہ کیوں ملا ہے؟ دس از ڈیو ٹو دا ٹیکس ریلیف آن ڈیٹ انٹرسٹ اینڈ از نون ایز دا ٹیکس شیلڈ. تو یہ چیز یہاں پہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی جو ٹیکس بینیفٹ ہے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی کیلکولیشن میں, اور اس سے کیا کیا امپیکٹ آ جاتے ہیں. تو ٹیکس شیلڈ کے ساتھ کیلکولیٹ کرتے ہیں کے ڈی ملٹیپلائی بائی ٹی ڈی ملٹیپلائی بائی ٹی, یعنی کاسٹ آف ڈیٹ کو ملٹیپلائی کریں گے وتھ مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے وتھ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ, تو آپ کے پاس ٹیکس شیلڈ آ جائے گا. تو کے ڈی آپ کو یہاں پہ ڈیفائن کر دیا گیا, کے ڈی از دا ریکوائرڈ ریٹرن آف ڈیٹ ہولڈرز, ڈی از دا کرنٹ مارکیٹ ویلیو آف دا ڈیٹ اینڈ ٹی از دا کارپوریٹ ٹیکس ریٹ. This tax shield will be in place each year and therefore has a present value which can be found by discounting at the rate applicable to the debt KD. تو جو بھی ٹیکس ریلیف مل رہا ہے کمپنی کو وہ ایک کمپنی کو بینیفٹ مل رہا ہے, اور اس بینیفٹ جو فیوچر ایئرس میں ملے گا اس کا آپ کو پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہوگی پروجیکٹ آپ کو مارکیٹ ویلیو نکالنے کے لیے یا پھر کاسٹ آف ڈیٹ بھی نکالنے کے لیے. تو اس کی پریزنٹ ویلیو ہم کس طرح پریزنٹ ویلیو ٹیکس شیلڈ کس طرح کیلکولیٹ کریں گے, کے ڈی ملٹیپلائی بائی ڈی ملٹیپلائی بائی ٹی ڈیوائڈ بائی کے ڈی, یعنی کہ فارمولا وہی ہے جو کہ آپ پیچھے دیکھتے ہوئے آئے ہیں جب کہ ہم انویسٹمنٹ انالیسس کے ٹاپکس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کے کیش فلوز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں بائی یور ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن. تو اس میں کیش فلوز کیا ہے, مارکیٹ ویلیو پہ آپ
کاسٹ آف ڈیٹ ملٹیپلائی کر رہے ہیں اس کو کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کے سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا آ رہا ہے ٹیکس ریلیف, جو ٹوٹل ٹیکس ریلیف کمپنی کو ملے گا اور دا فیوچر ایئرس, اور اس کیش فلو کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں بائی یور ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن بائی دا ڈیٹ ہولڈرس. تو یہاں پہ ان چیزوں کو مینشن کرتے ہیں, دیز آر دا بینیفٹس ٹو دا کمپنی, اور دیٹ کمپنی از گریٹ کمپنی, اور اس کی پریزنٹ ویلیو ہم نے اس طرح کیلکولیٹ کی ہے. اور اس کو بینیفٹ جو کمپنی جو مل رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکس شیلڈ, اور اٹ از اکول ٹو دا ڈی ٹی, یعنی ایٹ دا اینڈ اٹ از کیلکولیٹڈ اکول ٹو دا ڈی ملٹیپلائی بائی ٹی, کیونکہ یہاں پہ جو کے ڈی آپ کے پاس آ رہا ہے یہ دونوں کینسل ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد ٹوٹل مارکیٹ ویلیو آف دا ٹیکس شیلڈ کتنی ہو جائے گی, مارکیٹ ویلیو آف دا ڈیٹ ملٹیپلائی بائی کارپوریٹ ٹیکس ریٹ. تو دس از دا پریزنٹ ویلیو آف ٹیکس شیلڈ. تو اس فارمولے سے کو یوز کرتے ہو آپ پریزنٹ ویلیو آف ٹیکس شیلڈ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. The difference in market value between gate company and ungate company should therefore be that gate company has a higher market value due to the tax shield, and this extra value is made up of the present value of the tax shield. جو کہ ہم پیچھے فارمولا جب ہم ایم ایم تھیوری وتھ ٹیکس میں فارمولا دیکھ رہے تھے تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ مارکیٹ ویلیو آف ٹیکس market value of ungate company is market value of gate company is higher than the market value of ungate company. اور کس ایلیمنٹ سے زیادہ تھی, ڈی ٹی سے, یعنی مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ انٹو کارپوریٹ ٹیکس ریٹ. اور ڈیٹ از یہ ہم نے کیا سیکھا, یہ کیا چیز کو پریزنٹ کر رہا ہے, پریزنٹ ویلیو آف ٹیکس شیلڈ کو. تو ایم ایم ایکسپریس دس ایز ایم وی جی اکول ٹو ایم وی یو پلس ڈی ٹی. تو یہاں پہ آ کے یعنی سینیریو کو دیکھتے ہوئے اور اس کی کیلکولیشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ یہاں سے اس فارمولے کو ڈرائیو بھی کر رہا کہ مارکیٹ ویلیو آف گیٹ کمپنی ول بی ہائر دین دا مارکیٹ ویلیو آف ان گیٹ کمپنی بائی دا ایلیمنٹ آف پریزنٹ ویلیو آف ٹیکس شیلڈ. دس از پریزنٹ ویلیو آف ٹیکس شیلڈ جو کہ ہم نے اوپر کیلکولیٹ بھی کیا. تو اس طرح یہ فارمولا ڈرائیو ہوا اور اس کا آپ نے یہاں پہ کیلکولیشن دیکھ لی. اس جو السٹریشن تھی اس کو ہم بیچ میں سالو ابھی کرتے جائیں گے, اس کے بیچ میں جو ٹاپکس آ رہے ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. چینجز ان کاسٹ آف کیپٹل یعنی ویک. وین کارپوریشن ٹیکس از انٹروڈیوسڈ urge that the cost of capital change as follows. کس طرح چینج کرتا ہے, KD the required return of the debt holders remains constant at all levels of gearing. کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ KD جو ہے that is constant at all levels of gearing. یہاں پہ 0.0 پہ بھی اتنا تھا اور یہ اس پوائنٹ پہ بھی آپ کا سیم ہے, کانسٹینٹ ہے. K increases as gearing level increase to reflect additional perceived financial risk. اب اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کے آپ کا انکریز ہوتا ہے ود ہائر لیول آف گیئرنگ, یعنی ڈیٹ آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا کاسٹ آف اکویٹی انکریز ہو جائے گا. اور اس کا ریزن کیا ہوتا ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ اکویٹی ہولڈرز ہیز اے پرسیوڈ فائنینشیل رسک مور, وین دیر از اے مور رسک دیر ول بی مور ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن. تو رسک انکریز ہوا تو جو اکویٹی ہولڈرز ہیں ان کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن بھی انکریز ہو گیا. And WACC falls as gearing increases due to additional tax relief on the debt interest. کیونکہ ٹیکس بینیفٹ مل رہا ہے تو ٹیکس بینیفٹ کی وجہ سے آپ کا جو WACC ہے that will continuously goes down with the level of gearing increases. تو یہ چیز ہم اوپر بھی ڈسکس کر چکے تھے, لیکن اس السٹریشن کے ساتھ اس کو ہم نے ریوائز بھی کر لیا تاکہ اس کی سولوشن میں ہمیں مسئلہ نہ ہو. ابھی
اس میں ایک اور چیز ہے کہ بیک آف گیٹ کمپنی میں کہ if the question asks to determine the market value of the gate company, the same may be done by computing the market value of the company in its ungate status and then adding tax present value of tax shield that is represented by D multiplied by T to determine the market value of gate company. تو یہ جو فارمولا اوپر ہم نے ڈرائیو کیا تھا اور جب فارمولا ڈسکس کر رہے تو اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر آپ کو مارکیٹ ویلیو گیٹ کمپنی کا بھی کوئی سینیریو آ جائے کوشچن آ جائے تو آپ اس کے اگر وہ کمپنی پہلے آل اکویٹی فائنینس تھی تو آپ اس کی مارکیٹ ویلیو وہاں سے ڈیٹرمن کر لیں کہ فیوچر کیش فلو ڈیوائڈ بائی ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن، وہاں سے آپ کو مارکیٹ ویلیو مل جائے گی ان گیٹ کمپنی کی. اور اگر وہ اس میں گیٹ ابھی وہ اس میں ڈیٹ ایلیمنٹ اس کے کیپٹل اسٹرکچر میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے تو اس کے لیے آپ کو انگیٹ کمپنی کا مارکیٹ ویلیو کو ایڈ کر دینا ہے وتھ مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ ملٹیپلائی بائی ٹیکس ریٹ، تو آپ کے پاس مارکیٹ ویلیو آف گیٹ کمپنی آ جائے گی. The MM theory is based on the assumption that debt is available to all borrowers at the same rate. تو یہ ہم جب ہم assumptions دیکھ رہے تھے MM theory کے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ debt is available to all investors at the same rate. Either the investors are in the form of individual investors or in the form of corporate investors. تو ان کے سب کے پاس سیم ریٹ پہ ڈیٹ کی فیسلٹی موجود ہے اور اس کو وہ اویل کر سکتے ہیں. تو دس از اے امپورٹنٹ اسپیکٹ کہ جہاں پہ آپ کو گیئرنگ کی بات کر رہے ہوں گے وہاں پہ آپ کو یہ ایگزمپشن یوز کرنی ہوگی کہ ڈیٹ از اویلیبل ٹو آل بورورز ایٹ دا سیم ریٹ. تو ہم اپنی السٹریشن پہ واپس آ جاتے ہیں کیونکہ بیچ میں ان فارمولا کو ریوائز کرنا اور اس پہ ڈسکشن کرنا امپورٹنٹ تھا. Returning to the previous illustration, these MM formulae can now be illustrated. اس میں کچھ انفارمیشن ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس سینیریو میں پوری انفارمیشن نہیں تھی. Suppose that the business risk of the two companies requires a return of 10% and the return required by the debt holders in gate company is 5%. تو یہاں پہ ہم نے کیا مینشن کیا کہ بزنس رسک آف دا ٹو کمپنیز اس کو بزنس رسک کو دیکھتے ہوئے ان کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن دونوں کمپنیز کا کتنا ہے 10%. اینڈ دا ریٹرن ریکوائرڈ بائی دا ڈیٹ ہولڈرز ان گیٹ کمپنی، اور جو ڈیٹ ہولڈرز کا ریکوائرڈ ریٹ آن ریٹرن ہے دیٹ از ریپرزینٹڈ بائی کے ڈی دیٹ از 5%. تو ان گیٹ کمپنی کی مارکیٹ ویلیو ہم کس طرح ڈیٹرمن کریں گے جبکہ ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن یعنی بیک یا وچ از اکول ٹو کاسٹ آف ایکویٹی، کیونکہ ان گیٹ کمپنی ہے تو اس کا بیک اور کاسٹ آف ایکویٹی سیم ہوگا کیونکہ ڈیٹ ہے ہی نہیں تو ویٹ آپ کو کرنا ہی نہیں ہے. تو کاسٹ آف ایکویٹی ول بی اکول ٹو بیک آف دا کمپنی اینڈ دیٹ از 10%. تو ان گیٹ کمپنی کے کیس میں ہم کس طرح نکال لیں گے کہ مارکیٹ ویلیو آف کمپنی یو ول بی دا مارکیٹ ویلیو آف دا ایکویٹی. This will be the dividend capitalized at the equity holders required rate of return. آپ کے پاس ڈیویڈنڈ کی اماؤنٹ موجود ہے یعنی نیٹ پروفٹ جو کمپنی کے پاس اویلیبل تھا. ان گیٹ کمپنی کے کیس میں ڈیٹ واز 65 ملین پاؤنڈ. تو 65 کو آپ نے پریزنٹ ویلیو پہ کیلکولیٹ کیا، اس کی پریزنٹ ویلیو کیش فلوز کی نکالی تو آپ کے پاس آ گیا مارکیٹ ویلیو آف ان گیٹ کمپنی. کیونکہ پرپیچوئل کیش فلوز سے کانسٹینٹ تھے تو آپ نے کیش فلوز کو ڈیوائڈ کر دیا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن سے یہاں پہ تو آپ کے پاس آ گیا اس کا مارکیٹ ویلیو دیٹ از 650 ملین پاؤنڈ. تو یہاں پہ آپ نے ان گیٹ کمپنی کی مارکیٹ ویلیو نکال لی دیٹ از 650 ملین پاؤنڈ. اور اس طرح پہ کاسٹ آف ایکویٹی آف ان گیٹ کمپنی ول بی 10%، جو کہ انفارمیشن میں گیون تھا کہ required rate of return by these companies is 10%. یہی کمپنی کا ویک ہے اور یہی کمپنی کا کاسٹ آف ایکویٹی ہے کیونکہ دس از آل این ایکویٹی فائنینسڈ کمپنی. required rate of return for businesses ungate has no financial risk, so cost of equity of a will be the cost weighted average cost of capital in an ungate company. تو یہاں پہ ہم نے ungate کمپنی کی کیلکولیشن کو دیکھ لیا. یہ ہے کمپنی ان گیٹ.
یہاں پہ ہم مینشن کرتے تھے کمپنی انگیٹ کمپنی یو. تو کمپنی جی کے کیس میں کیا ہے, جو کہ گیٹ کمپنی ہے اس میں ڈیٹ کا ایلیمنٹ موجود ہے اور اس میں انٹرسٹ پے ہو رہا ہے, اس پہ ٹیکس ریلیف مل رہا ہے کمپنی کو. تو اس میں مارکیٹ ویلیو آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ کس طرح کیلکولیٹ ہوگی, کہ مارکیٹ ویلیو آف گیٹ کمپنی اکول ٹو دا آئیڈینٹیکل ان گیٹ کمپنی مارکیٹ ویلیو پلس مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ ملٹیپلائی بائی کارپوریٹ ٹیکس ریٹ. تو وہی چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, مارکیٹ ویلیو آف دا اکویٹی of gate company is determined by the equity shareholders analysis of their net operating income into its constituent parts and the capitalization of those elements at the appropriate rates. تو ابھی ہم نے انگیٹ کمپنی کی مارکیٹ ویلیو ڈیٹرمن کر لی, اس کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن یہاں پہ مینشن کر دیا. ابھی ہم گیٹ کمپنی پہ جاتے ہیں تو اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھتے ہیں کس طرح کیلکولیٹ ہوتی ہے. مارکیٹ ویلیو آف دا گیٹ کمپنی از ڈیٹرمنڈ بائی دا اکویٹی شیئر ہولڈرز انالیسس آف دیئر نیٹ operating income into its constituent parts and the capitalization of those elements at appropriate rates. ایک تو فارمولا ہم اوپر دیکھ چکے ہیں, مارکیٹ ویلیو آف گیٹ کمپنی equal to مارکیٹ ویلیو آف دا ان گیٹ کمپنی پلس مارکیٹ ویلیو آف دا ڈیٹ ملٹیپلائی بائی کارپوریٹ ٹیکس ریٹ. تو ہمیں ڈیٹ کا ایلیمنٹ یہاں پہ نہیں معلوم, تو اس میں ہم دو ڈیوائڈ کریں گے. پہلے ہم مارکیٹ ویلیو آف اکویٹی ہولڈرز کے نکالیں گے, کیونکہ اکویٹی ہولڈرز اپنے مارکیٹ ویلیو کو ڈیٹرمن کرنا چاہے تو وہ کس طرح ڈیٹرمن کریں گے, اور پھر اس کے بعد مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ نکالیں گے. تو دونوں کو ایڈ اپ کریں گے تو ٹوٹل مارکیٹ ویلیو آف گیٹ کمپنی کیلکولیٹ ہوگی. تو لیٹ اس اسٹارٹ وتھ دا کیلکولیشن آف مارکیٹ ویلیو آف اکویٹی ہولڈرز. کہ اکویٹی ہولڈرز اپنا انالیسس کس طرح کریں گے. سب سے پہلے وہ یوز کریں گے یعنی پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کریں گے اور فیوچر کیش فلوز جو کہ انہیں مل رہے ہیں. ایک تو انہیں مل رہا ہے ارننگ بفور انٹرسٹ اور ٹیکس, اس کو لے کے چلیں گے. وہ ایک ایلیمنٹ اس کا یہاں پہ آ گیا, ارننگ بفور انٹرسٹ اور ٹیکس ڈیوائڈیڈ بائی ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن دیٹ از 10% ان بوتھ کمپنیز. ویگ جو ہے وہ 10% ہے, جو کہ انفارمیشن میں اوپر ہم نے پچھلے سائڈ پہ دیکھا تھا. تو ارننگ بفور انٹرسٹ اور ٹیکس ڈیوائڈیڈ بائی دا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن, اور ٹیکس بینیفٹ کمپنی کو مل رہا ہے, اس ٹیکس بینیفٹ کو انکلوڈ کریں گے کہ ٹیکس ایٹ اے ریٹ آف 35% ڈیوائڈ بائی 10%. کیونکہ کمپنی اگر اس میں اکویٹی ڈیٹ فائنینس نہیں ہوتا تو کمپنی ٹیکس اس پہ پے کر رہی ہوتی ہے, اس کے کیش فلوز کو یہاں پہ لے کے آئیں گے کہ جو ارننگز کمپنی نے کمائے ہیں اس پہ وہ ٹیکس اگر 35% پہ دیتی تو اس کی پریزنٹ ویلیو کتنی نکلے گی. اور اس میں سے مائنس کر دیں گے آپ ڈیٹ ہولڈرز کا, یعنی ڈیٹ پہ جو کمپنی لونز پہ جو کمپنی انٹرسٹ پے کر رہی ہے اور اس پہ جو ریلیف لے رہی ہے, اس میں اس کو یہاں پہ اس پورشن میں دکھایا گیا ہے اور اس کو یہاں پہ ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں. تو ارننگ بفور انٹرسٹ ٹیکس تھی 100 ملین, اس کو ہم نے پریزنٹ ویلیو نکالی بائی ڈیوائڈنگ 10% یوزنگ کمپنیز ویک. اور پھر ٹیکس پیمنٹس جو کمپنی کر رہی ہے, اگر یہ ساری اکویٹی فائنینس ہوتی تو 100 ملین پہ کمپنی کتنا ٹیکس پے کر رہی ہوتی, 35% کے مطابق 35 ملین پاؤنڈ. اور 35 ملین پاؤنڈ کی ہم نے پریزنٹ ویلیو یہاں پہ ڈیٹرمن کی ہے ڈیوائڈ بائی 10% which is the WACC of the company. اور جو ٹیکس ریلیٹڈ کیش فلوز ہیں یہ سارے کے سارے ڈیٹ ریلیٹڈ کیش فلوز, کیونکہ اکویٹی ہولڈرز یہ سارے ایلیمنٹس لیں گے تو ان کے پاس مارکیٹ ویلیو کو ایک وہ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ یہ تمام ایلیمنٹس کو کنسیڈر کر کے. تو انٹرسٹ 20 ملین پاؤنڈ تھا اور ریکوائرڈ ریٹ آف انٹرسٹ بائی دا اکویٹی ہولڈرز ڈیٹ ہولڈرز کتنا تھا 5%, جو کہ اوپر انفارمیشن میں گیون تھا. تو 20 ڈیوائڈ بائی 0.05 اور اس پہ جو ٹیکس ریلیف کمپنی کو مل رہا ہے دیٹ از 35% پہ کے لحاظ سے, اور اس کی بھی ہم نے پریزنٹ ویلیو یہاں پہ فارمولہ میں مینشن کر دی. تو ان تمام کو جب ہم نے کیلکولیٹ کیا تو ہمارے پاس آئی 390 ملین پاؤنڈ. یعنی اگر گیٹ کمپنی ہے تو اس کے اکویٹی ہولڈرز جو اکویٹی کی مارکیٹ ویلیو نکالیں گے, کیونکہ اکویٹی فائنینس کمپنی میں آل اکویٹی فائنینس کمپنی میں جو اکویٹی ہولڈرز ہیں ان کی شیئرز ہی کی پرائس ہے وہی مارکیٹ ویلیو بناتے ہیں. اور اگر گیٹ کمپنی ہے تو اس میں دو ایلیمنٹس ہیں, نمبر 1 اکویٹی اور نمبر 2 ڈیٹ. تو اکویٹی ہولڈرز اپنے کیش فلوز کو دیکھیں گے کہ انہیں نیٹ کیش فلوز کتنا مل رہا ہے, ان کے بعد پروفٹ بفور انٹرسٹ اور ٹیکس ملتا ہے, اس میں سے وہ ٹیکس پے کرتے ہیں
اور اس میں سے یہ بھی ڈیٹ ریلیٹڈ کیش فلوز ہیں وہ بھی پے ہو رہے ہیں, جس میں ایک تو انٹرسٹ ہے اور 20 ملین کا, اور اس پہ ٹیکس بینیفٹ ہے. تو ان کا تمام کیش فلوز کو ہم نے یہاں بھی اس طرح پریزنٹ کیا ہے. تو اس طرح ان کی مارکیٹ ویلیو آف اکویٹی ہولڈرز جو کیلکولیٹ کریں گے اکویٹی کے پورشن کی مارکیٹ ویلیو ڈیٹ ارائیوز ایٹ 390 ملین پاؤنڈ. اس کے بعد مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ از ڈیٹرمنڈ بائی دا ڈیٹ ہولڈرز کیپٹلائزنگ دیئر انٹرسٹ ایٹ دیئر ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن. کیونکہ ڈیٹ ہولڈرز ہیں وہ بھی اپنی مارکیٹ ویلیو ڈیٹرمن کریں گے ڈیٹ کے پورشن کی, اور کس طرح کیلکولیٹ کریں گے کہ مارکیٹ ویلیو آف جو وہ کیش فلوز ہیں ان کے دیٹ از 20 ملین پاؤنڈ, انٹرسٹ ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے بائی دی ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن. تو 20 ملین ڈیوائڈ بائی 0.05, تو مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ کتنی آپ کی پاس آ گئی 400 ملین پاؤنڈ. تو اس سے آپ نے دیکھا کہ اکویٹی ہولڈرز گیٹ کمپنی کی کیس میں اکویٹی ہولڈرز نے اپنی مارکیٹ ویلیو آف اکویٹی نکالی اور ڈیٹ ہولڈرز نے اپنی مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ نکالی. تو ٹوٹل مارکیٹ ویلیو کس طرح بنے گی, مارکیٹ ویلیو اکویٹی پلس مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ ول بی دا ٹوٹل مارکیٹ ویلیو آف گیٹ کمپنی, جو کہ یہاں پہ پریزنٹ ہو رہا ہے کہ 390 ملین پلس 400 ملین اکول ٹو 790 ملین پاؤنڈ. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ ویلیو آف گیٹ کمپنی ہم نے کس طرح کیلکولیٹ کی کہ آپ نے اکویٹی ہولڈرز کے پوائنٹ آف ویو سے پہلے اکویٹی کی مارکیٹ ویلیو نکالی, پھر ڈیٹ ہولڈرز کے پوائنٹ آف ویو سے مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ کیلکولیٹ کی, ان دونوں کو کمبائن کیا تو مارکیٹ ویلیو آف کمپنی نکل آئی دیٹ از 790 ملین. دیٹ از ہائر دین دا مارکیٹ ویلیو آف انگیٹ کمپنی اینڈ بوتھ کمپنیز آر سملر in earnings point of view and similar with respect to business risk. تو اس فارمولے کے تھرو بھی آپ مارکیٹ ویلیو گیٹ کمپنی نکال سکتے ہیں کہ ایم وی جی اکول ٹو ایم وی یو ان گیٹ کمپنی کی مارکیٹ ویلیو پلس مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ انٹو کارپوریٹ ٹیکس ریٹ. یہاں پہ ابھی آپ کو مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ پتہ چل گئی ہے دیٹ از 400 ملین پاؤنڈ. تو جب 400 ملین پاؤنڈ ہے تو اس پہ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ آپ نے 35% لگائیں گے اور ایڈ اپ کریں گے 650 ملین پاؤنڈ میں, تو آپ کے پاس ٹوٹل مارکیٹ ویلیو آف گیٹ کمپنی آ جائے گی دیٹ ارائیوز ایٹ 790 ملین. تو یہاں پہ ہم نے اس کی کیلکولیشن بھی یہاں پہ شو کر دی کیونکہ ابھی آپ کے پاس مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ نکل چکی ہے. تو یہاں سے اس پورے سلائیڈ پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس اگر انفارمیشن مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ نہ ہو تو آپ کس طرح کیلکولیٹ کریں گے. اکویٹی ہولڈرز کے پوائنٹ آف ویو سے اکویٹی کی مارکیٹ ویلیو نکالیں گے, دین ڈیٹ ہولڈرز کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیٹ کی مارکیٹ ویلیو نکالیں گے, ان کو ایڈ اپ کریں گے تو آپ کے پاس مارکیٹ ویلیو آف گیٹ کمپنی آ جائے گا. اور اس کا جو مین فارمولا ہے دیٹ از مارکیٹ ویلیو آف گیٹ کمپنی اکول ٹو مارکیٹ ویلیو آف ان گیٹ کمپنی پلس مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ ملٹیپلائی بائی کارپوریشن ٹیکس ریٹ. اور یہ کس کو شو کر رہا تھا, یہ پریزنٹ ویلیو آف ٹیکس شیلڈ کو یہ ایلیمنٹ شو کر رہا تھا ڈی ٹی. ناؤ WACC relationship can also be illustrated. Firstly, WACC by the usual approach, جس میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ کے ای جی ہم ڈٹرمن کریں گے. کے ای جی آپ کے ساتھ ڈٹرمن کریں گے یعنی گیٹ کمپنی ہے, گیٹ کمپنی کے کیس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اکویٹی ہولڈرز کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی مارکیٹ ویلیو ڈٹرمن کریں گے. وہ کس طرح نکلتی ہے, ڈیویڈینڈ ڈیوائڈ بائی دا مارکیٹ ویلیو, جو کہ ہم فارمولا شروع سے ڈسکس کرتے ہو رہے ہیں. کیش فلو ڈیوائڈ بائی مارکیٹ ویلیو کریں گے تو آپ کے پاس ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آ جائے گا. تو 52 ملین ڈیویڈینڈ اس کے کیس میں پے ہو رہا ہے گیٹ کمپنی کے کیس میں, اور مارکیٹ ویلیو آف گیٹ کمپنی کتنی ہے 390 ملین, جو کہ ہم اوپر کیلکولیٹ کر کے آ چکے ہیں. تو کاسٹ آف اکویٹی آف گیٹ کمپنی کتنی نکل آئے گی 13.33%, which is higher than the cost of equity of ungate company which was 10%, جو کہ ہم نے اوپر دیکھی تھی کہ cost of equity of ungate company is 10%. اور یہاں پہ ہم نے کتنی کیلکولیٹ کی ہے cost of equity of gate company which is 13.33%. اور اس طرح کے ڈی, کیونکہ WACC پہ ہم نے پہنچنا ہے تو کے ای آپ کو پتا ہونی چاہیے, کے ڈی پتا ہونا چاہیے, ان کا ویٹ کریں گے تو پھر ہمارے پاس WACC نکلے گا. تو کے ڈی کس طرح نکالیں گے کہ کے ڈی آپ کے پاس جو انٹرسٹ
جو آپ کے پاس کاسٹ آف انٹرسٹ ہے دیٹ از 5%, اس میں سے ٹیکس ریلیف کو ایلیمنٹ کو ہم اس کو ایکسکلوڈ کریں گے. تو 5% ملٹیپلائی بائی 1 مائنس کارپوریٹ ٹیکس ریٹ وچ از 35%, تو آپ کے پاس کیا آنسر آ جاتا ہے 3.25%. تو آپ کے پاس کے ای اور کے ڈی آپ نے اس طرح ڈیٹرمن کیا. تو ویک آپ کے پاس کس طرح نکلے گا کہ ویک آپ کے پاس ویٹ کریں گے ویک کے فارمولا سے. ویک کا فارمولا کیا تھا آپ کے یاد دہانی کے لیے یہاں پہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. ویک اکول ٹو کے ای ملٹیپلائی بائی ای ڈیوائڈ بائی ای پلس ڈی اور پلس کے ڈی ملٹیپلائی بائی ڈی مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ ڈیوائڈ بائی مارکیٹ ویلیو آف اکویٹی پلس مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ. تو یہ فارمولا ہم نے یہاں پہ یوز کیا ویک جی کو کیلکولیٹ کرنے میں, اور 13.33% کو اس کے مارکیٹ ویلیوز پہ پورشن کیا اور ویٹ کر کے پھر جو ہمارے پاس ریزلٹ آیا دیٹ از 8.23% ویک آف گیٹ کمپنی. تو یہاں پہ ویک کتنا نکلا ہے 8.23%. اور ان گیٹ کمپنی کے کیس میں کیا تھا ویک واز آف ان گیٹ کمپنی 10%, اور یہ دونوں سیم تھے کیونکہ آل اکویٹی فائنینس تھا, تو ویک واز اکول ٹو دا کاسٹ آف اکویٹی. تو ویک جو گیٹ کمپنی کے کیس میں نکلا ہے دیٹ از 8.23% which is less than the WACC of ungate company that is 10%, اور KEG is higher than the cost of equity of ungate company, وہ بھی آپ نے اوپر دیکھ لیا. اور اگر ایم ایم کا فارمولے کو دیکھیں جو کہ اس نے ہمیں دیا تھا کہ ویک جی اکول ٹو کے یو ملٹیپلائی بائی 1 مائنس ڈی ٹی ڈیوائڈ بائی ای پلس ڈی. تو اگر اس کی انفارمیشن آپ کے پاس اویلیبل ہو تو اس سے بھی آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں. وہ کس طرح کیلکولیٹ کریں گے وہ یہاں پہ آپ کے پاس پریزنٹ ہو رہے ہیں اس پورشن میں کہ 10% آپ کا کے یو تھا, 4 ملین آپ کے پاس مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ تھی جو کہ آپ نے کیلکولیٹ اوپر کی تھی, اور ڈیٹ آپ کے پاس کارپوریشن ٹیکس ریٹ ہے 35% اور ٹوٹل مارکیٹ ویلیو ہے 790 ملین پاؤنڈ. تو آپ کے پاس ریزلٹ ایم ایم تھیوری ایم ایم فارمولا کو یوز کریں ود ٹیکسز والے کو تو پھر بھی 8.23% آ رہے. تو یہاں پہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جب ٹیکس انوالو ہو جائے کیلکولیشنز میں تو ایم ایم اس کو کس طرح ٹیکل کرتا ہے, اس کے لیے اس نے کیا فارمولا ہمیں دیے ہیں. ویک کا کیا فارمولا دیا ہے, مارکیٹ ویلیو کا کیا فارمولا دیا ہے, اور کاسٹ آف اکویٹی آف گیٹ کمپنی کا کیا فارمولا دیا ہے کیلکولیٹ کرنے کے لیے. اور اس السٹریشن میں ہم نے اس فارمولا کی ڈرائیو کرنا بھی سیکھ لیا کہ اس فارمولا کو کس طرح ڈرائیو کیا جاتا ہے, کہ جب آپ کو انفارمیشن نہیں گیون تھی تو آپ نے انڈیویجول ایلیمنٹس سے کیلکولیٹ کیا یہ تمام چیزیں ویک مارکیٹ ویلیو اور کاسٹ آف اکویٹی. تو یہاں پہ ویک کی ہم نے ڈیٹیلڈ کیلکولیشن دیکھی بائی یوزنگ ایم ایم تھیوری, جبکہ گیئرنگ یہاں پہ ہم نے گیئرنگ کمپنی گیٹ کمپنی کو اور ان گیٹ کمپنی کو کمپیریزن کر کے اس کو فارمولے کو ڈیٹیل میں دیکھا. تو یہاں پہ ہم آج کا ٹاپک اپنے ختم کرتے ہیں, اور ایم ایم تھیوری سے ریلیٹڈ کچھ اور چیزیں جو کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم سب سے پہلے پورٹ فولیو کو ڈسکس کریں گے کہ پورٹ فولیو کمپنی ایک انویسٹر کس طرح اپنا کیلکولیٹ کرتا ہے, کیا کیا اس کے پورٹ فولیو کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے اپنا پورٹ فولیو کو ڈیٹرمن کرتے ہیں, کہ پورٹ فولیو تھیوری کے اندر کیا کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور کیا کیا ٹرمینالوجیز ہیں ان کو ہم ڈیٹیلز میں ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں. اور پورٹ فولیو کو ڈسکس کرنے بعد پھر ہم کیپم اور رسک ایڈجسٹڈ بیک نکالنا اس کے بعد سیکھیں گے. سو آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ اور السلام علیکم.